بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا تاج الدین علیہ الرحمہ کے مختصر حالات۔ ہندوستان یوں تو ہمیشہ ہی صوفیوں اور سنتوں کا دیش رہا ہے۔ روحانیت اور رہبانیت یہاں کے خمیر میں خوب اچھی طرح بستی ہے۔ ان صوفی سنتوں نے یہاں کے رہنے والوں کو ہمیشہ اپنے فیوز برکات سے نوازا ہے اور ان سے ایسی کرامات سرزد ہوئی ہیں جنہیں دیکھ کر اہل دنیا دنگ رہ گئے۔ ماضی قریب کے دور میں بھی ایسے بہت سے صاحب کرامات بزرگ ہوئے ہیں۔ 19ویں صدی کا نصف اخیر ہندوستان کے لیے ایک بہت سخت دور تھا۔ انگریز پورے ملک پر قابض تھے۔ اسی اثنا میں جنوبی ہند میں ایک ایسے بزرگ کی پیدائش ہوئی جنہوں نے انگریزوں کو بھی دنگ کر دیا۔ انہی بزرگ نے ہندوستان کی انگریزوں سے رہائی کی پیشن گوئی بھی کی تھی، اور وہ بزرگ بابا تاج الدین علیہ الرحمہ ہیں۔ بابا تاج الدین علیہ الرحمہ کی پیدائش 21 جنوری 1861 عیسوی مطابق 5 رجب 1279 ہجری پیر کے دن ناگپور کے قریب کامٹی میں ہوئی۔ ان دنوں کامٹی انگریزی فوج کی چھاونی ہوا کرتی تھی۔ آپ کے والد سید بدر الدین فوج میں صوبیدار تھے۔ پیدائش کے وقت عام طور پر بچے روتے ہیں، مگر بابا تاج الدین پیدائش کے بعد بھی خاموش رہے۔ وہاں موجود عورتوں نے سمجھا بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، چنانچہ ان کو رلانے کی ترکیبیں کی گئیں، پیشانی اور رانوں پر داغ دیے گئے۔ تب آپ تھوڑا رو کر چپ ہو گئے۔ یہ داغ آپ کے جسم مبارک پر اخیر عمر تک نمایاں رہے۔ آپ کا نسب سیدنا امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ حضرت بابا تاج الدین 1 سال کی عمر میں والد اور 9 سال کی عمر میں والدہ کے سائے عاطفیت سے محروم ہو گئے، اور آپ کی پرورش آپ کی نانی صاحبہ نے فرمائی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم کامٹی کے مدرسے میں ہوئی۔ 15 سال کی عمر تک آپ نے اردو، عربی، فارسی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی میں ایک مرتبہ ایک صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ صاحب آپ کے مدرسے تشریف لائے۔ جب بابا صاحب کو دیکھا تو ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے استاد سے فرمایا، تو اسے کیا پڑھاتا ہے؟ یہ تو ازل ہی سے سب کچھ پڑھ کر آیا ہے۔ پھر شاہ صاحب آپ کے پاس تشریف لائے، اپنی جھولی میں سے ایک چھوارا نکالا، اسے اپنے منہ میں رکھ کر آدھا کھایا اور آدھا اپنے منہ سے نکال کر بابا صاحب کو دیا۔ بابا صاحب نے بے جھجک کھا لیا۔ شاہ صاحب نے کہا، کم کھاؤ، کم سو اور کم بولو، قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کرو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے۔ چھوارا کھاتے ہی بابا صاحب کی حالت بدل گئی، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ 3 دن تک آپ کا یہی حال رہا۔ رقت طاری ہو گئی اور دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے بعد آپ نے عام بچوں کی طرح کھیل کود بند کر دیا، خلوت پسند ہو گئے اور اپنا زیادہ تر وقت پڑھنے اور فکر کرنے میں گزارنے لگے۔ 1881 عیسوی میں جب آپ کی عمر 20 سال ہوئی تو آپ فوج میں بھرتی ہو گئے۔ آپ کا اونچا قد، مضبوط جسم اور عمدہ صحت تھی، جس کی وجہ سے فوج میں بھرتی ہونے کے لیے یہ صحت معاون ثابت ہوئی۔ فوج کے ساتھ بابا صاحب نے کئی ممالک کا سفر کیا۔ فرانس کے دورے کے بعد بابا صاحب کی ریجمنٹ نے حیدرآباد دکن میں ڈیرا ڈال دیا۔ یہاں ایک امریکی افسر مسٹر بینس کو بابا صاحب نے قرآن شریف کی تعلیم دی۔ ایک دوسرے افسر مسٹر ولیم نے بابا صاحب سے
روحانی تعلیم حاصل کی۔ 1884 عیسوی میں آپ کی ریجمنٹ ساگر کے لیے روانہ ہوئی۔ آپ نماز کے بہت زیادہ پابند تھے۔ فوج کی ملازمت کے دوران بھی بابا صاحب ہمیشہ نماز اور ریاضت میں پابندی کرتے تھے۔ اپنے فوجی کاموں سے فارغ ہو کر بابا صاحب قیام ساغر کے دوران حضرت داؤد مکی صاحب علیہ رحمہ کی درگاہ پر چلے جاتے اور راتوں کو مجاہدہ کرتے اور ساری رات ریاضت میں مصروف رہتے۔ رفتہ رفتہ آپ پر جذب طاری ہونے لگا اور ملازمت سے دل اوب گیا۔ ملازمت ترک کی، ٹاٹ کا جبہ پہنا اور صحرا نوردی شروع کر دی۔ آپ کی نانی صاحبہ جو آپ کی تربیت فرمایا کرتی، جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی تو وہ کامٹی سے ساغر آپ کے پاس آئیں۔ ساغر میں آ کر نواسے کو جس حال میں دیکھا اس سے انہیں بہت تکلیف پہنچی۔ بابا صاحب اپنے تن بدن کا ہوش بھلائے ساگر کی گلی کوچوں میں خاک چھان رہے تھے۔ انہیں نہ تو کپڑوں کا ہوش تھا اور نہ کھانے کا خیال، بس گھومے جا رہے تھے جیسے کسی چیز کی تلاش ہو۔ نانی نے سمجھا یہ تو بالکل پاگل ہو گئے ہیں اور اپنے ساتھ کامٹی لے آئیں۔ یہ 1887 عیسوی کی بات ہے۔ نانی کے دل میں بابا صاحب کے پاگل ہونے کی بات بیٹھ گئی۔ بہت علاج کرایا، تعویذ گنڈے کرائے، لیکن سب بیکار۔ مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی۔ اب وہ معمولی انسان نہیں رہے جس پر دواؤں یا دعاؤں کا اثر ہوتا۔ بابا صاحب پوری طرح مجذوب ہو چکے تھے، جنہیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بابا صاحب اکثر بھوکے پیاسے رہتے، کبھی دھوپ میں کھڑے رہتے اور کبھی گلی کوچوں میں گھومتے دکھائی دیتے۔ اس رمز سے ناواقف اور بے وقوف لوگ انہیں پاگل کہنے لگے، اور یہاں سے آپ کی زندگی کے دوسرے دور کا آغاز ہوا۔ محترم حضرات، دیکھیے ایک بہت اہم اعلان الحمدللہ میں یہاں پر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ انشاءاللہ جتنے حاضرین ہیں ہر فرد اپنی جگہ پر جھوم اٹھے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک عظیم خوشخبری اہل ناگپور کے لیے۔ الحمدللہ ہم نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 سالہ اس کے موقع پر یہ عظیم جلسہ ہم نے اہتمام اس کا کیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے سر کے تاج سیدنا سرکار تاج الاولیاء، تاج الملت والدین، شہنشاہ حق اقلیم، جو تاج والوں کو تاج عطا کرنے والے ہیں، وہ ناگپور کے تاج الاولیاء، ان کے 7 سالہ اس کے موقع پر بھی ہم انشاءاللہ ایسا ہی اہتمام کا عزم کرتے ہیں۔ فیضان تاج الاولیاء